السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم 9th کلاس کے انگلش کے ٹیکسٹ بک کے یونٹ 1 کا دوسرا لیکچر پڑھیں گے، جس میں ہم کا آغاز پیرا 6 جو ہے اس سے کر رہے ہیں۔ دی ریویلیشن آف دی ڈیوائن میسج which continued for the next 23 years had begun۔ ریویلیشن ظاہر ہونا، دی ڈیوائن میسج خدا کا پیغام، خدا کا پیغام یہاں پر میننگ ہے وہی کا نزول، which continued for the next 23 years، جو اگلے 23 سال تک جاری رہا، شروع ہو چکا تھا، یعنی آپ پر وحی کا نزول شروع ہو چکا تھا جو اگلے 23 سال تک جاری رہا۔ And رسول صلی اللہ علیہ وسلم had arisen to proclaim the oneness of Allah and the unity of mankind، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا اللہ کی توحید کا اور اس کے انسان کے اتحاد کا۔ پروکلیم علانیہ کسی چیز کا اظہار کرنا، ونس آف اللہ، اللہ ایک ہے، یعنی یہاں پر مطلب جو ہے توحید، کہ اللہ کی وحدانیت، یعنی کہ جو عرب کے لوگ تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو ان بتوں کی جو پوجا کو انہوں سے منع کر کے ان کو پیغام دیا کہ وہ خدا کے ایک ہونے پر جو ہے وہ ایمان رکھیں اور ان کی اللہ کی عبادت کریں۔ His mission was to destroy the nexus of superstitions, ignorance and disbelief and set up a noble conception of life and lead mankind to the light of faith and divine bliss۔ His mission was to destroy the nexus of superstitions, ignorance and disbelief۔ ان کا یہ مشن تھا، ان کا یہ ارادہ تھا، ان کا یہ کہ وہ جہالت، توہم پرستی اور بد اعتقادی سے جڑے ہوئے بندھنوں کو، رشتوں کو توڑ ڈالیں۔ نیکسس ہوتا ہے رشتے، بندھن، ڈسٹرائے تباہ کرنا، برباد کرنا، یہاں پر برابر میننگ ہے کہ ان رشتوں کو توڑنا، ٹھیک ہے، تباہ برباد کرنا نہیں ہے۔ تو آپ کا یہ مشن تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ توہم پرستی، جہالت اور بد اعتقادی سے جڑے ہوئے جو رشتے ہیں ان کو جو ہے وہ توڑ دیا جائے۔ And set up a noble conception of life and lead mankind to the light of faith and divine bliss، کہ زندگی کو گزارنے کا جو ایک بہت ہی شریفانہ نظام، کنسپٹ، نظریہ وہ قائم کیا جائے اور بنی نوع انسانیت کی رہنمائی کی جائے ایمان کی روشنی اور اللہ کی جو رحمت ہے اس کی طرف۔ لیڈ رہنمائی کرنا، مین کا انسانیت کی، لائٹ آف فیتھ ایمان کی روشنی، ڈیوائن بلیس اللہ کی رحمت۔ سنس دس بلیف واز، نیکسٹ ہم جو ہے وہ پیرا 7 اب اس وقت پڑھ رہے ہیں اسٹوڈنٹس کی آسانی کے لیے۔ بک میں بھی کیونکہ نمبرنگ دی ہے تو پھر میں بھی اسی حساب سے آپ کو نمبرنگ بتا رہا ہوں۔ تو نیکسٹ ٹائم پیرا 7۔ سنس دس بلیف واز تھریٹننگ دیئر ڈومیننس ان دی سوسائٹی، کیونکہ یہ عقیدہ معاشرے میں ان کے غلبے کے لیے خوف کا باعث تھا۔ کن کے غلبے کے لیے؟ مشرکین مکہ کے غلبے کے لیے۔ خوف کا، تھریٹننگ خوف کا باعث تھا، ڈومیننس غلبہ، بلیف عقیدہ۔ The pagans Arabs started to mount pressure on Rasul صلی اللہ علیہ وسلم and his followers۔ یہاں پر پیغن کا مطلب کافر، مشرک، مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ پریشر جو ہے وہ ایک بلڈ کرنا شروع کر دیا۔ دباؤ، پریشر کا مطلب یہاں پر دباؤ، سوشل دباؤ، جیسے ہمارے یہاں رشتہ دار ایک دوسرے کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیا تو ایسا ہو جائے گا، ایسا کیا تو ویسا ہو جائے گا، لائک دس۔ انہوں نے آپ کے اوپر جو ہے وہ پریشر بلڈ کرنا شروع کر دیا۔
They wanted them to renounce their cause and take to idol worshipping. وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے مقصد سے ہٹ جائیں. ریناؤنس ہٹ جانا، پیچھے ہٹ جانا، قطع تعلق کر لینا، اور بتوں کی پوجا شروع کر دیں. آئیڈل ورشپنگ، بتوں کی پوجا. On one occasion، ایک موقع پر they sent a delegation to رسول صلی اللہ علیہ وسلم، kind and caring uncle. ایک موقع پر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان اور خیال کرنے والے چچا کے پاس ایک وفد بھیجا. ڈیلیگیشن، وفد. کائنڈ، مہربان، کیئرنگ، خیال کرنے والے. تو انہوں نے چچا ابو طالب کے پاس ایک وفد کو بھیجا. ابو طالب. They told him to restrain the Rasul from preaching Allah Almighty's message or face their enmity. انہوں نے، کنہوں نے؟ مشرکین مکہ. یہاں پر دے سے مراد کیا ہے؟ انہوں نے، یعنی کہ مشرکین مکہ نے ابو طالب ان کے چچا کو بتایا کہ وہ اپنے بھتیجے کو منع کریں اسلام کی تبلیغ سے، ٹھیک ہے، یا پھر ان کی دشمنی جو ہے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. فیس دیئر انیمیٹی، ان کی دشمنی. فائنڈنگ ہمسیلف ان این ڈائلیما، انہیں ایک گو کی کشمکش میں پاتے ہوئے. ہی اسپینٹ فار ہز نیفیو، انہوں نے اپنے بیٹے بھتیجے کو بلا بھیجا. نیفیو، بھتیجا. سینٹ فار، بلا بھیجا، پیغام دیا کہ آپ میرے پاس تشریف لائیں. اینڈ ایکسپلین ٹو ہم دی سچویشن، اور اسے تمام جو حالات تھے، جو مشرکین مکہ کے جو ارادے تھے، جو ان کے خیالات تھے، ان سے ان کو آگاہ کیا. دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم responded with these memorable words. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یادگار الفاظ کے ساتھ جواب دیا. وہ یادگار الفاظ کیا ہیں؟ وہ نیچے دیے گئے ہیں. My dear uncle, if they put the sun in my right hand and the moon in my left, and even then I shall not abandon the proclamation of oneness of Allah. توحید. کہ اگر یہ لوگ میرے دائنے ہاتھ پر سورج کو لا کر رکھ دیں، یعنی کون لوگ؟ مشرکین مکہ میرے دائنے ہاتھ پر سورج کو لا کر رکھ دیں اور بائیں ہاتھ پر چاند کو، تو تب بھی وہ مجھے اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ کرنے سے نہیں روک سکتے. یعنی ان کا جو فرم عقیدہ تھا، جو مضبوط عقیدہ تھا، اس کا اظہار جو ہے انہوں نے اپنے چچا سے کر دیا. مائی ڈیئر انکل، میرے پیارے چچا جان. اف دے پٹ دا سن ان مائی، سوری یہ ہم نے ریڈ کر لیا، سوری. آئی شیل سیٹ اپ دا ٹرو فیتھ اپون دا ارتھ، میں اس سرزمین پر جو ہے وہ سچا ایمان، سچا عقیدہ نافذ کر کے رہوں گا. اور پیرش ان دس اٹیمپٹ، اور اس یا پھر اس کوشش میں کچلا جاؤں گا. مار پیرش ہوتا ہے کچلا جانا، دو چیزوں کے درمیان آ کر کچل ہو جانا، اس کو پیرش بولتے ہیں. یا تباہ و برباد ہو جاؤں گا، کچلا جاؤں گا. نیکسٹ ہے پیرا 8. رسول صلی اللہ علیہ وسلم uncle was so impressed with his nephew's firm determination that he replied. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ابو طالب تھے، وہ آپ کے اس مضبوط اور پختہ جواب سے بہت متاثر ہوئے. replied، اور انہوں نے جو جواب دیا وہ نیچے کوٹیشن میں دیا گیا. Son of my brother، میرے بھائی کے بیٹے، go thy way، thy way. آگے آپ نے یہ بات خاص طور پہ یہاں پر یہ خیال رکھنی ہے، یہاں پر یو کا استعمال نہیں ہوا. یو ہم انگلش میں، نارمل انگلش میں سب کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن دائی خاص لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ تم اپنے راستے پر چلو. None will dare touch thee،
کوئی بھی تمہیں چھو نہیں سکتا. کیا کہا انہوں نے کہا son of my brother go thy way none will dare touch thee, کہ تم اسی راستے پر اپنے کیا توحید کے راستے پر چلو اور کوئی بھی تمہیں چھو نہیں سکتا، ہاتھ نہیں لگا سکتا. I shall never forsake thee، اور میں کبھی بھی یہ نہیں ہونے دوں گا. 9 paragraph. And the Rasul did go thy way of Almighty had chosen for him. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پر چلے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پسند فرمایا تھا. chosen for him، ان کے لیے پسند فرمایا. imbued with divine guidance and firm resolve, the Rasul sallallahu alaihi wasallam encountered all the challenges with grace and dignity. imbued with divine guidance، خدا کی جو ہے وہ رہنمائی جو ہے اس سے ان کا دل جو ہے وہ سرشار تھا، بھرا ہوا تھا. امبیوڈ کا مطلب سرشار ہونا، بھرا ہونا. تو ان کی اللہ کی رہنمائی کے ساتھ اپنے مضبوط عقیدے، فرم ریزالو، مضبوط عقیدے کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکاؤنٹرڈ all the challenges with grace and dignity، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام جو مشکلات تھیں، یہاں پر چیلنج کا مطلب ہے مشکلات، مسائل، ان کا مقابلہ بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ کیا. گریس عظمت، ڈگنیٹی شان و شوکت. In no time he elevated man to the highest possible level in both spiritual and worldly domains. دونوں کیا ہے؟ روحانی اور دنیاوی جو ڈومین ہے ان دونوں میں آپ نے انسانیت کو جو ہے بہت ہی کم عرصہ میں اونچے مقام پر جو ہے وہ فائز کر دیا. He was also a driven force behind the Arab conquest. وہ عرب جو تھے وہ ان کے لیے ایک قوت محرکہ کا باعث بھی تھے. ڈرائیونگ فورس ان کے لیے جو ہے وہ ایک مثال تھے، ان کے لیے ایک ڈرائیونگ قوت محرکہ تھے، یعنی محرک کا باعث تھے. یہ عقیدہ جو ان کے لیے محرک کا باعث تھا. which have created an everlasting impression on human society، جس نے انسانی معاشرے پر جو ہے وہ انمٹ نقوش چھوڑے. ایور لاسٹنگ، انمٹ. نو ونڈر، کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے. He universally acknowledged the most influential figure in the history. آپ کو تاریخ میں بہت ہی با اثر شخصیت کے طور پر جانا جاتا ہے، مانا جاتا ہے. In the word of Michael Hart، a great historian، جو کہ ایک بہت بڑا تاریخ دان تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا لکھتا ہے وہ نیچے بیان کیا گیا ہے. In the words of Michael Hart، a great historian، ایک جو عظیم تاریخ دان تھا مائیکل ہارٹ، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا لکھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم however was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principle. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ دار تھے دونوں اسلام کی تھیولوجی یعنی دین کی تبلیغ کے اور اس کے جو مین اخلاقی اور دینی اصول تھے، ان دونوں کے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ذمہ دار تھے، رسپانسیبل تھے. In addition, he played key role in proselytizing the new faith and in establishing the religious practice. In addition، اس کے ساتھ انہوں نے کی رول بہت ہی اہم کردار ادا کیا.
ان پریویلیٹائزنگ دی نیو فیتھ، ایک نئے عقیدے کو پروموٹ کرنے میں، اس کو نافذ کرنے میں انہوں نے بہت ہی اہم کردار ادا کیا. اینڈ ان اسٹیبلنگ دی ریلیجیس پریکٹس، اور اس کی جو ہے وہ عملی نمونہ ہے اس مذہب کا جو ہے وہ اس کو بھی قائم کر کے دکھایا. نہ صرف اس کو مذہبی عقیدے کو نافذ کیا بلکہ عملی طور پر بھی اس کی جو ہے وہ مثال قائم کی. ان فیکٹ ایز اے ڈریون فورس بہائنڈ دی عرب کنکویسٹ، کیونکہ عرب کنکویسٹ جو عرب کے فاتح تھے، محبت تھے، ان کے لیے وہ ایک ڈرائیونگ فورس، قوت محرکہ کے طور پر کام کرتے تھے. ہی may well rank as the most influential political leader of all the time. all the time ہمہ وقت، جب تک یہ دنیا رہے گی اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس دنیا کے جو ہے اس میں بھی ان کے جو پولیٹیکل لیڈر ہیں ان کے با اثر لیڈروں میں ان کا شمار جو ہے وہ کیا جائے گا. یعنی کہ جب تک یہ دنیا قائم رہے گی ہم وقت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر ایک جو سیاسی لیڈر ہیں، با اثر سیاسی لیڈروں میں ان کا شمار جو ہے وہ ہم وقت اس میں بھی آپ کا اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں. The Arab conquest of the 7th century have continued to play an important role in the human history. کہ عرب فاتحوں نے جو 7ویں صدی کے عرب فاتح تھے انہوں نے انسانی تاریخ میں بھی بہت اہم رول ادا کیا. ڈاؤن ٹو دی پریزنٹ ڈے، اب تک، یعنی کہ ان کا جو اس وقت کا اثر تھا عرب فاتحوں کا وہ آج تک جو ہے ہسٹری میں اس کا اثر باقی ہے. Such a thorough transformation of man and society owes to the Rasul deep faith in Almighty Allah. کہ اس طرح انسان اور معاشرے کی مکمل تبدیلی، مکمل ٹرانسفارمیشن، تبدیل ہو جانا، یعنی کہ مشرکین مکہ سے توحید کا جو سفر تھا، ایمان کی روشنی کا جو سفر تھا عرب کے اندر، انسانیت کے اندر، ایسی ہی مکمل جو ہے وہ تبدیلی جو ہے وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے عقیدے، اللہ پر گہرے عقیدے سے ہی ممکن تھی. ٹو ہیز لو فار ہیومینٹی، اور انسانیت کے لیے آپ کی محبت، اینڈ دی نوبلٹی آف ہز کریکٹر، اور آپ کی سیرت کے کردار کی شرافت کی وجہ سے. Indeed, در حقیقت his life is a perfect model to follow. کہ آپ کی حیات طیبہ پیروی کے لیے انتہائی جو ہے وہ اعلیٰ نمونہ ہے. In reply to question about the life of رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا said، ہماری اماں عائشہ جو ہے، جو آپ کی بہت ہی پیاری زوجہ محترمہ تھیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، ان کے بارے میں جو ہے آپ کے بارے میں ان کی زندگی سے پوچھا گیا تو انہوں نے کیا فرمایا؟ His morals and characters are an embodiment of the Holy Quran. کہ آپ کے اخلاق اور جو کردار ہیں وہ قرآن کی اعلیٰ نمونہ ہے، مثال ہے. The final words about the savior of mankind in the Holy Quran is، آخری الفاظ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس دنیا کے نجات دہندہ کے بارے میں کہے گئے وہ یہ ہیں: یا ایھا النبی انا ارسلنا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. O Nabi, surely we have sent you as a witness and as a bearer of good news and as a warner. O Nabi، اے نبی، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گواہ بنا کر اور
نیکی کا پیغام دینے والا اور تنبیہ کرنے والا. گڈ نیوز نیکی کا پیغام دینا. وارنر تنبیہ کرنے والا. کس سے تنبیہ کرنے والا؟ برے کاموں سے تنبیہ کرنے والا. اینڈ ایز دا ون انوائٹنگ ٹو اللہ بائی ہز پرمیشن، کہ اور وہ جس نے اللہ کی اجازت سے لوگوں کو اس کی طرف بلانے والا. اینڈ ایز اے لائٹ گیونگ ٹارچ، سراجم منیرہ، اور ایک روشن منور روشن چراغ کی مانند. یہاں پر سراجم منیرہ کیا ہے؟ کہ روشن چراغ کی مانند، جو لوگوں کے لیے ایک روشنی ہے، یعنی کہ ایک روشن چراغ کی مانند انہوں نے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے لیے بنا کر بھیجا. تو امید ہے کہ آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی. پھر بھی اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہو تو آپ نیچے کمنٹ کر کے مجھ سے کسی ورڈ کا میننگ پوچھ سکتے ہیں، میں اس کا آپ کو رپلائی دوں گا. تو انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی یونٹ 2 کے ساتھ. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.